الحمد لله الذي يبدع الأفلاك ولا الغين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: يحكم فيها كل أمر حكيم. صدق الله ورسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ حضور رسالت مآب، والو و صحاب رسالت مآب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات، آج شعبان معظم کی 6 تاریخ ہے. آنے والے کچھ دنوں کے بعد ایک عظیم اور مقدس شب برات آ رہی ہے، جو پورے سال میں وہ عظمت والی، وہ قدرت اور وہ بابرکت شب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں، احادیث میں، اور جس کی فضیلت اگلی کتابوں میں بھی اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث اور بزرگوں کے واقعات سے جن کی فضیلت آیا ہے، وہ مبارک شب برات ہے. ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس نے عمر ہم کو 70 و 80 سال کے درمیان دی ہے، مگر ایسی راتیں بنائی رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ اس میں ایک شب کی 2 رکعت نماز نفل 500 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اگر ان چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. جہاں اگلے انبیاء کرام کا یہ حال تھا کہ جتنی نماز پڑھنا ہے اتنا ہی ثواب دیا جانا ہے، اگلے انبیاء کی امت کو یہ ساری فضیلتیں اور بزرگیاں نہ ملی، جتنی عبادت اتنا ہی ثواب. مگر اگلی کتابوں میں لکھا کہ ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو 500 سال کی عبادتوں کا ثواب درج ہو. وہ انبیاء، وہ لوگ یہ بات سن کے تعجب کرتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل 500 سال کی عبادتوں سے بڑھ جائے؟ تو وہ انبیاء خواہش کرتے تھے، مولا ہمیں اس امت میں پیدا فرما جس میں یہ شب دینے والا ہے. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ ذرا اس کو ڈیپلی سوچئے گا، الفاظوں پہ غور مت کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست احسان ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی اس شب میں خلوص للہیت اور جذبہ عبودیت کے ساتھ مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا گیا گویا وہ 500 سال تک مسجدی میں بیٹھا رہا. یعنی بہت بڑی بات ہو گئی. یہ سب اور یہ ساری فضیلتیں اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو پھر یہ ساری راتیں چاہے شب برات ہو چاہے شب قدر ہو،
یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ صالحین کی کتابیں پڑھیے گا آپ، صالحین اور اس امت کے اولیاء کے حوالے سے آپ جب پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، حضرت بایزید بستامی، حضرت سرکار جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض اور یہ بڑے بڑے لوگ جب شب برات شب قدر آنی رہتی تھی تو کئی دنوں پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد شب برات آنے والی ہے، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، ٹرین کرتے تھے کہ وہ عبادت آ رہی ہے، سارے کام ابھی ختم کر لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنا ضروری کام آ جائے کہ مجھے اس شب میں عبادت چھوڑ کے اس کام کو انجام دینا پڑے، اس کام کے لیے مجھے جانا پڑے۔ اس لیے شب برات شب قدر آنے سے پہلے وہ مکمل طور کلیتاً ان ساری راتوں کے لیے تیاریاں کرتے تھے، اور جب وہ شب آتی تو پھر اس شب میں پوری رات مغرب کے بعد سے لے کر جب تک جو ہے سورج طلوع نہ کر جائے، صبح فجر نہ ہو جائے، تب تک وہ سجدے میں عبادت الہی میں ذکر و فکر میں رہتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اگر بندہ اس 70 سال کی عمر کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک اگر سجدہ کرتا رہے تو کب تک بندہ جیے گا؟ بندہ 70 سال تک جیے گا، بندہ 80 سال تک جیے گا، بندہ 90 اور 100 سال تک زیادہ سے زیادہ جیے گا، اور پیدائش سے لے کر وہ موت تک مسجد میں سجدہ کیا تو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی عبادت کر پایا، مگر مولا تیرا بے پناہ احسان ہے، ہم اس مختصر سی زندگی میں کما حق تیری عبادت کا حق تو ادا نہ کر پائے، مگر تیرا احسان عظیم، تیرا فضل عظیم، تیرا کرم عظیم ہے کہ تو نے اس قدر راتیں عطا فرمائی ہے کہ جس راتوں میں ایک سجدہ 500 سال سجدے سے بہتر ہے، 500 سال کی نمازوں سے جس کی 2 رکعت نماز نفل بہتر ہے۔ اس لیے صالحین اس طرف جاتے تھے، تیاریاں کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ آتا تو لوگوں نے دیکھا بازار میں چہل پہل ختم ہو جایا کرتی تھی، مغرب بعد سے لے کر سارا ملک شام سناٹے میں آ جاتا تھا، اگر کوئی اجنبی آ بھی جاتا کہتا کیا بات ہے، آج پورا ملک شام جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ویران ہو گیا، نہ کوئی بچہ نظر آتا ہے، نہ کسی کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دن میں شب برات میں آ جاتا، سارا ملک شام سریا بالکل جو ہے ویران لگتا ہے۔ کوئی اجنبی اگر آ بھی جاتا تو کہتا کہاں گئے ملک والے؟ کہا ملک والے کہیں نہیں گئے ہیں، آج شب قدر اور شب برات ہے، سارے لوگ اپنے گھر کا کونا اور مسجدوں کا کونا پکڑے ہیں، اور یہ آج سڑکوں پہ کوئی نہ ملے گا، آج بازاروں میں کوئی نہیں ملے گا، بچے سے لے کر جوان، جوان سے لے کر بوڑھا، یہ سب لوگوں سے مسجد شام کی بھری پڑی ہے، اور گھروں میں عورتیں و خواتین مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور اس رات اور اس شب کا لطف لے رہی ہیں، عبادت خدا بندی کا سجدہ کر کے مولا کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ وہ آنے والا اجنبی تعجب کرتا تھا، آخر یہ کیسی قوم ہے کہ جن کے پیغمبر نے ایک بار بتا دیا کہ اس شب میں 500 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے، تو سارا مسلمان لگ گیا، ساری قوم لگ گئی۔ وہ آنے والا اجنبی یہ کہتا تھا اگر اس قوم کا حال یہی رہا کہ اپنے پیغمبر کے قول پر ان کی مسجدیں بھر جائے، ان کے گھروں پہ ان کی عورتیں مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، آنے والا اجنبی کہتا تھا اگر اس قوم کا یہی حال رہا، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو قوم مسلم کو تباہ کر سکے، اس کا ایک سجدہ ساری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ حال ہوتا تھا، انہوں نے ساری راتیں، ہمارا حال ذرا دیکھیے گا، جوان بائک لے کے نکلتا ہے، 15ویں اسی رات کو نکلتے ہیں نا گاڑیاں لے کر۔ گزشتہ سال پہ میں نے بتایا تھا ہم لوگ ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں، درگاہوں پہ جانے، بے شک جانا چاہیے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ گزشتہ سال میں نے اس کے اوپر کافی تقریریں بھی کی، کئی جو ہے جگہوں پر اس جو ہے ٹاپک کو ٹچ کیا۔ اب لوگوں کا رویہ، بے شک اس دیہات میں جو ہے قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، مشکات وغیرہ کی حدیث ہے۔ شب قدر شب برات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت ام المومنین مسلمانوں کی ماں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں میں
نے آقا کو رات میں نہ پایا. میں پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے, جلوہ بار ہے, اور سرکار سارے اہل بقیع کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. اس حدیث سے علماء کہتے ہیں ثابت ہوا اس رات میں قبرستان میں جانا ہے اور قبرستان میں جا کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی ہے. اے اللہ اس مقدس شب کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو بخش دے. اللہم اغفر لنا وللذین اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے الذین سبقوا بالایمان, جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے. قبرستان میں جاؤ, صالحین کے مزار پہ جاؤ, اولیاء کے مزاروں پہ جاؤ, وہاں عبادت کے لیے قبولیت کی دعا ہونی چاہیے, مرحومین کے لیے دعا ہونی چاہیے. مگر سرکار نے اس شب میں 2 پلیٹ فارم بتائے. آقا اہل بقیع کی طرف آئے جنت البقیع میں, سرکار نے سارے بقیع والوں کے دعائیں مغفرت فرمائی اور پھر سرکار مسجد میں بھی آ گئے اور رات رات مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں عبادت کرتے رہے. یعنی ہر سال مصطفیٰ جان رحمت کا یہ معمول ہے. آقا شب برات میں جنت البقیع میں تشریف فرما ہوتے, پھر مسجد نبی میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہوتے. ایک حصہ آپ نے تھوڑا سا وقت اہل بقیع کے لیے نکالا, قبرستان پہ تشریف لے گئے اور زیادہ تر حصہ سرکار مسجد نبی میں گزارتے ہیں اور عبادت کرتے رہے. پاؤں میں سوجن آ جاتی. یعنی ان حدیث سے پتہ چلا اس وقت مومنوں کا 2 عمل ہونا چاہیے کہ جائے کسی ولی کے مزار پر, جائے قبرستان مومنوں کے قبرستان کے اندر, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ان کے قبروں پہ پھول ڈالے اور اس کے بعد آ جائے مسجد کے اندر. اب یہاں بیٹھ کر عبادت کرتا رہے. مگر ہمارا نفس اچھی چیزوں کی طرف بہت کم راغب ہوتا ہے. ہماری طبیعت جس کو چاہتی ہے عبادت کا نام اسے دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے, بے شک حدیث میں آیا ہے قبرستان پہ جاؤ, مگر صرف یہ کہ طبیعت کو اچھا لگتا ہے. اب جوان بائک لے کر نکل پڑا ہے, جوان سائیکل لے کے نکل پڑا ہے. ایک چیز جس میں مزہ آ رہا ہے, ایک چیز جس میں انجوائے کر رہا ہے, ایک چیز جس میں اس کے نفس کو اچھا لگ رہا ہے. مغرب کے بعد سے بائک لے لیا, چلا جا رہا ہے دھرول کے راستے پر راجکوٹ جا رہا ہے. 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک سفر میں رہا, 2 بجے ریٹرن آیا ہے. ایک چیز جس میں تجھے اچھا لگا, یہاں سے گیا راستے میں چائے پانی پیتا ہے. اور جوان آوارہ قسم کے لوگ سڑکوں پہ جا کر بائک سے اسٹینڈ کرتے نظر آتا ہے. گزشتہ سال ایک غیر مسلم بول رہا تھا لوگ مسلمان کا بچہ بھی آوارہ ہو گیا, ان درگاہوں کے نام پر سڑکوں پہ چکا جام کر دیتا ہے, درگاہوں پہ جانے کے نام پر بائک پہ اسٹینڈ کرتا ہے اور اس طرح کے لوفر بازی کر کے وہ درگاہوں کا نام لیتا ہے, بدنام کرتا ہے قوم مسلم کو. درگاہ پہ جانے کا ایک فارمولہ بتایا ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا ایک بہترین سلیقہ ائمہ و مجتہدین اور صالحین نے بتایا ہے. مگر یہاں نکل گیا عشاء کے بعد سے لے کر 4 بجے تک درگاہوں کا چکر لگاتا رہا. میری بات یہ نہ سمجھنا کہ میں درگاہوں پہ جانے سے انکار کرتا ہوں, وہاں جانا اہل سنت کا معمولات میں ہے, وہاں جانا ہمارے بزرگوں کے معمولات میں ہے, وہاں جانا ہمارے لوگوں اہل سنت کے طریقے میں ہے, وہاں جانے سے ہمارے سنت کو تقویت ملتی ہے, اہل سنت کے مذہب کو معمولات پہ تقویت ملتی ہے. اور جب وہاں بھی منع کرتا ہو تو زیادہ ہی جانا چاہیے, مگر وہاں جا کر اصل چیز کو بھول جانا, وہاں جا کر اس طریقے کو بھول جانا جو طریقہ صالحین نے بتایا ہے. 10 بجے نکل گیا, 4 بجے تک بائک گھماتا رہا, مسجد اور گاؤں کے سارے درگاہوں پر سارے قبرستانوں کا چکر لگا کر 5 بجے لوٹا ہے. اور مسجد میں تو آنے کا وقت نہ ملا, قرآن کھولنے کا تو وقت نہ ملا. ایک پلیٹ فارم جس کو طبیعت کو اچھا لگتا ہے وہ ادا کر رہا ہے, مگر جو بنیاد ہے وہ 2 رکعت نماز جو 500 سال سے بہتر ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ جو بہت عظمت والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا ہر سال آنے والا بہت افسوس ہوتا ہے کہ پہلے کچھ پبلک ہوا کرتے تھے, مگر ہر آنے والے سال میں اس شب برات کے اندر مسجدوں میں پبلک کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور دیکھو تو سڑکیں بھری نظر آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے جوان سب دیکھو بائک اور سائیکل لے کر وہ سارے رستے پر دیکھو گے تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی آج بڑی شب ہے. یہی نام ہے بڑی شب کا کہ تو سائیکل چلاتا رہے, بائک چلا
لاتا رہے. بڑی شب کا مطلب ہے تیرا زیادہ حصہ عبادت میں گزرنا چاہیے, تیرا زیادہ حصہ اللہ کے کلام کتاب اللہ کی تلاوت میں گزرنا چاہیے, تیرا زیادہ حصہ سجدے میں گزرنا چاہیے. حضور کے سنت پہ عمل کر لے, چلا جائے قبرستان کے اندر, فاتحہ پڑھ کیا تیری سنت ادا ہو گئی, اور پھر زیادہ وقت مسجد میں گزار تاکہ تیری 2 رکعت نماز 500 سال کی عبادت سے بڑھ جائے, اور تیرا ایک سجدہ اللہ کو پسند آ جائے, اور تیری 2 رکعت کے بدلے اللہ نام اعمال میں 500 سال کی نمازوں کا ثواب عطا فرما ڈالے. یہ ہوتا ہے. مگر اب دیکھیے گزشتہ سال تو کچھ لوگ بتائے, میں بھی جو ہے 1-2 درگاہ پہ جاتا ہوں, معمول ہے ہمارا, بزرگوں نے بتایا ہم لوگ جاتے ہیں. جیسے حضرت کامل شاہ بلال شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلے گئے, فاتحہ پڑھ لیا, اور قبرستان میں مولانا مست علیہ رحمہ کا مزار ہے, اور بہت جید عالم اور ولی گزرے ہیں, ان کے بارگاہ میں چلے گئے, چلو سن ادا ہو گئے. تو دیکھا تو کچھ لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا تو عورتیں بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ سال دیکھا گیا عورتیں, اب اسی پہ اگر پابندی نہ کی گئی تو یاد رکھیے گا آنے والے 5-6 سال کے اندر ہمارے گھر ویران ہوگا, اور شب برات کے نام پر سڑکوں پہ عورتوں کا میلہ لگنا شروع ہو جائے گا. اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا, گزشتہ 2 سال سے یہ بلا شروع ہوئی ہے, عورتیں بھی جھنڈ بنا کے نکلتی ہے, ہمارے علاقے سے بھی, آپ کی یہاں کے علاقے سے بھی لوگ درگاہوں پہ عورتیں جاتی ہے, اور پھر ظاہر بات ہے پردوں کا تو اہتمام ہوتا نہیں ہے. اگر اس چیز پہ کنٹرول نہ کیا گیا, آنے والے سالوں میں قوالیوں جیسا درگاہوں کا حال ہو جائے گا, اور شب برات بھی اسی طرح منائی جائے گی. گھر کا گھر درگاہوں پہ نکل پڑے گا, اور گھر کا گھر چل کے شہر کی ساری درگاہوں پہ عورتیں نکل پڑے گی. شوہر بیچارہ کھانے کے لیے گھر پہ انتظار کرتا ہوگا. اگر ان چیزوں پہ کنٹرول نہ کیا گیا, آنے والے حالات بتا رہے ہیں, بڑا تباہی کا زمانہ آنے والا ہے, بڑا بدعملی کا دروازہ کھلنے والا ہے. لہذا گھر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے, اگر آج نہ روکا قیامت کے دن تجھے اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے. لہذا اب تک تو جوان اس کی سائیکل بائک تو محدود تھا معاملہ, مگر اب تو عورتیں بھی گھر سے نکلنا شروع ہو گئی ہے. اللہ اللہ, یہ شب قدر و شب برات کی عظمت ہے, جہاں صالحین تیاریاں کیا کرتے ہیں, جہاں بزرگان دین پہلے ہی مسجد میں بیٹھنے کی تیاریاں کرتے ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں پہلی صف میں جگہ نہ ملے گی, مغرب و عشاء میں جگہ نہ ملے گی, لوگ فجر کے وقت سے اسی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, اور عشاء تک اس مسجد سے اٹھنا نہیں ہے. پھر چاہے پہلی صف میں جگہ ملے نہ ملے, اور رات میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی نیت سے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور فجر کی نماز کے بعد ہی اس جگہ پہ لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ رات کو لوگ اتنے ہوں گے کہ نہ جانے کون سی صف میں جگہ ملے. اس لیے اب گھر پہ جانا نہیں ہے, فجر نماز پڑھ لی ہے, اور فجر کے بعد اس شب کی عظمت کے لیے اسی جگہ بندہ بیٹھ گیا. اللہ اللہ, یہ ساری چیزیں تھی, مگر ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے انجوائے کے لیے کر ڈالی ہے. اب دیکھیے گا شب برات میں جو ہے کس طرح لوگ جوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات درگاہوں پہ جانے کی, بائک گھمانے کی, اور سڑکوں پہ جو آوارگی کرتے ہیں کمینے. غصہ آتا ہے جب کوئی غیر آدمی ان کی وجہ سے میرے مذہب کو ٹارگٹ بناتا, دل جل جاتا ہے جب ان آواروں کی آوارگی کی وجہ سے ایک کافر میرے مذہب کی انگلی اٹھاتا ہے, دین پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ تیرا یہی مذہب ہے, تو یہی تمہارا دین ہے. اب انہیں کون سمجھائے, ان لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے. ہمارا دین تو وہ ہے کہ اگر اس دین پہ عمل کرنے والا کہیں سے گزر جاتا ہے تو سارا راستہ اس کے اخلاق سے مہکتا ہے, اور آبادی اسے دیکھ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اسے کون سمجھائے کہ یہ آوارہ, اس نے دین سمجھا نہیں ہے. اس نے دین کو بائک پہ محدود کر دیا ہے, اس نے دین کو درگاہ پہ محدود کر دیا, اس نے دین کو فاتحے میں محدود کر دیا. دین اتنا لیمیٹیڈ نہیں ہے, دین اتنا بڑا ہے کہ اگر سچا دیندار کہیں سے گزر جائے تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں اس کا دین کتنا بہتر ہوگا, اور کافر دل میں سوچتا ہے کہ اس کا دین اختیار کرنے ہی میں بھلائی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کہیں جاتے نہیں تھے, کسی مرید کا وصال قریب آ گیا, سکرات میں تھی,
وہ سکرات میں تھا تو سوچا کہ میرا پیر میرے سامنے آ جائے. اللہ اللہ ٹھیک ہے. بایزید بسطامی کو خبر دی کہ حضور آپ کا مرید ہے اور آخری وقت میں کہتا ہے کہ میرے پیر میرے سامنے رہے. اب حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کہیں نکلتے رہے. اب مرید کا سوال ہے, جھانکنے کا وقت ہے کہ چلو ہم جو ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں گے, اسے تلقین کریں گے, کلمہ پڑھائیں گے. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نکلے تو سارے علاقے میں خبر پھیل گئی. ورنہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا معمول تھا گھر, مدرسہ, خانقاہ, مسجد, بس نہ کہیں جو ہے آس پاس جانا ہے, نہ مریدوں کے ہاں دعوتیں کھا کر نذرانوں پہ اور لفافوں پہ نظر ہے, نہ کوئی زیادہ زرق برق لباس پہن کے گاڑیوں کاروں میں گھومنا ہے, نہ بس سواریوں میں ایسی کوئی چیزیں تھی نہیں اس وقت. بس اپنا مکان, اپنا گھر, اپنی خانقاہ, اپنی مسجد, انہی ساری چیزوں میں کبھی باہر نکلا نہ کرتے تھے. مگر آج جو ہے اس مرید نے خواہش کی ہے جانا پڑے گا جہاں وہ مرید رہتا تھا. بیچ میں جو راستہ غیر مسلموں کا آتا تھا اس آبادی کو پار کر کے اس جو ہے مرید کے گھر پہ جانا ہے. پہلے سے خبر مل گئی کہ بایزید بسطامی جو مسلمانوں کے بہت دھرم گرو ہیں, بڑے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں, آج اس راستے سے گزرنے والے ہیں. لوگوں نے کہا زمانوں کے بعد بایزید بسطامی باہر نکلیں گے, اس راستے سے گزرنا ہے. سارے مسلم غیر مسلم سب لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے ایک دھرم گرو یہاں سے گزرنے والے ہیں. اللہ اللہ سب لوگ دیکھنے لگے. دیکھے تو صحیح, نام بہت سنا ہے بایزید بسطامی کا, نام بہت سنا ہے, اللہ کے ولی ہے. آج دیکھنے کا موقع مل جائے گا کہ بایزید بسطامی کیسا ہے. بایزید بسطامی نماز پڑھی, نماز کے بعد نکلے. جیسے نکلتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے مریدوں کا جمع غفیر ہے, آپ کے ماننے والے ہیں, اور آپ اپنے اس مرید کے گھر پہ جا رہے ہیں جو بھی سکرات کے عالم میں ہے. آپ مسلمانوں کی آبادی پار کے اس کے بعد غیر مسلموں کی آبادی آئے, اس آبادی سے گزرنے لگے تو بچیاں, بچے, عورت, مرد وہ سب دروازوں چھتوں پہ بیٹھ کر حضرت بایزید کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. دیکھیں تو صحیح کیسا ہے بایزید بسطامی, جن کا اتنا بڑا شورا ہے, اتنا بڑا مقام جس بایزید بسطامی کا ہے. دیکھنا چاہیے کیسا ہے بایزید بسطامی. دروازوں پہ بھیڑ لگی ہے, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے, اپنے مکان کے چھپروں پہ چڑھ گئے. حضرت بایزید بسطامی گزرتے ہیں, جس نے ایک بار دیکھا اپنے گالوں پہ ہاتھ لگاتے رہے. یہ بایزید بسطامی جیسا سنا تھا ویسا بہتر پایا ہے. ایک بایزید بسطامی ایک جگہ سے گزرے, ایک 6-7 سال کا بچہ تھا, اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہتا ہے امی جان تو کہتی ہے نا بیٹا کیا بننا ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنے بیٹے کو بیٹا کیا بنے گا, بیٹا بتا کیا بنے گا. ہم پہلے ہی بزدلوں کا نام ڈالتے ہیں, میرا بیٹا سچن بنے گا, میرا بیٹا دھونی بنے گا, میرا بیٹا عامر و شاہ رخ بنے گا. ان بزدلوں کا نام بچپن میں ڈالا ہے, وہ کچھ نہیں کر پائے گا بڑا ہو کر. پہلے ان کافروں کا نام دماغ میں ڈالا ہے. اس سے بنسبت اگر اسے کہا ہوتا بیٹا کچھ نہ بن مگر صلاح الدین ایوبی جیسا بننا ہے, نور الدین زنگی جیسا بننا ہے, ان بزرگوں جیسا بننا ہے, پہلے ہی ہم لوگ ان لوگوں کے نام ڈال دیتے ہیں جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. وہ کیا بنے گا بیٹا. وہ حضرت بایزید بسطامی گزرے, ایک 8 سال کا بچہ اپنے ماں کا دامن پکڑ کے کہتا ہے امی جان تو کہتی ہے نا بیٹا کیا بنے گا. کہاں بیٹا کیا بننا چاہیے. بیٹا بولتے امی جان مجھے کچھ مت بنانا, اگر بنانا ہے تو مسلمانوں کے اس دھرم گرو حضرت بایزید بسطامی جیسا بنا دینا. اگر بنانا ہے تو اس بایزید بسطامی جیسا بنا دینا. اسے گزرے, آپ کے گزرنے سے کئی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. اب آج کے لوگوں کو کون سمجھائے اسلام یہ ہے کہ سچا اسلام کا شیدائی جہاں سے گزر جاتا ہے وہاں مصطفیٰ کا کلمہ لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو جاتا ہے. اور آج کا آوارہ بائک چلا کے اسٹینڈ کرتا ہے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں دیکھو باپو تمہارے یہاں بڑا دن ہوتا ہے تو دیکھو آپ لوگوں کے لوگ بھی جوان آوارگی میں آ گئے. اور اس طرح سڑکوں پہ گزشتہ سال میں نے آنکھوں سے دیکھا اس طرح جو ہے لوگ آوارگی کرتے ہیں. یہاں سے جائیں گے دھرول جائیں گے, وہاں دوسرے درگاہوں پہ دور جائیں گے, جیسے جام نگر میں کوئی درگاہ ہی نہیں ہے, جائیں گے پورا راستہ اور دیکھو تو ہوٹلوں پہ بھیڑ لگی ہے, مستی کر رہے ہیں. بتاؤ مذہب کو بدنام کرنے پہ تلا ہے, دین کو بدنام کرنے پہ تلا ہے. ان کی آج آوارگی کی وجہ سے غیر مسلم کو ہمارے مذہب کو ٹارگیٹ بنانے کا ایشو مل جاتا ہے, ہمارے دین کو جو ہے انگلی اٹھانے کا اس سے ایشو مل جاتا ہے. لہذا خدارا شریعت یہ نہیں کہتی ہے آپ آس پاس میں کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ, آپ کا زیادہ وقت شب برات میں اللہ کے گھر مسجد میں آ کے گزرنا چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت کر کے گزرنا
چاہیے. سال میں ایک ہی رات تو آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کرم کے دروازے کھولتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے مغرب کی نماز سے لے کر صبح فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک اللہ ملائے اعلیٰ اللہ آسمانی دنیا سے آواز لگاتا رہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج تیرے پروردگار نے بخشش کا دروازہ کھول ڈالا ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا؟ آج تیرے پروردگار نے دروازے کرم کے کھولے ہیں. ہے کوئی دنیا مانگنے والا؟ آج تیرے پروردگار نے دروازے کھولے ہیں. ہے کوئی آخرت مانگنے والا؟ آقا فرماتے ہیں مغرب سے لے کر فجر تک اللہ آسمانی دنیا پہ آواز لگاتا ہے اے بندے آج میری بارگاہ میں بخشش طلب کر. ہاتھ اٹھا, آج تیرا ہاتھ لوٹایا نہ جائے گا. آج سجدہ کر کے آنسو بہا, آج تیری آنسوؤں کی لاج رکھی جائے گی. آج سجدہ کر, آج تیری پیشانی کو جو ہے خالی نہ لوٹایا جائے گا. آسمانی دنیا پہ فجر تک اللہ تعالیٰ آواز ندا دیتا رہتا ہے. خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جو مسجد میں آ کر آنسو بہاتا ہے, قرآن پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے مولا تو نے آواز لگائی ہے, تیرا بندہ لبیک کہہ کے آ گیا ہے, مولا مجھے عطا فرما. میرا دعویٰ حدیثوں پر ہے وہ مسجد سے باہر نکلے اس سے پہلے اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیا کرتا ہے. اس لیے دعا کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے, جب ان ساری چیزوں سے فری ہوگا تب جا کے دعا کرے گا نا. اس لیے یہ بڑا اہم چیز ہے. شب برات آ رہی ہے, خدا را اس میں جو ہے اہتمام کیجئے کہ نماز پڑھیں اور زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں. ہاں قبرستانوں میں جاؤ, ہمارے یہاں ایک قبرستان ہے جیسے آپ حضرات جہاں شہر والے ہمارے مرحومین دفن کرتے ہیں, جہاں ایک بہت بڑے کامل ولی حضرت بابا فضل میاں علیہ رحمہ آرام فرما رہے ہیں, ان کے احاطے میں جو مومنین ہے جائیے اس اللہ والے کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھیے, قل واللہ پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, حضرت بابا فضل میں علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ان کا جو ہے ثواب پیش کیجئے اور پھر نکل کر ایک جگہ بیٹھ کر سارے مرحومین کے لیے دعائیں کریں. آپ کا حدیث پہ عمل ہو گیا, آپ کا اس حدیث پہ طرز پہ عمل ہو گیا. مصطفیٰ نکلے ہیں مکان سے جنت البقیع میں آئے, اس حدیث پہ آپ کا عمل ہو گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ راجکوٹ جاؤ, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں دور جاؤ, آپ یہاں پہ مرحومین کی قبروں پہ فاتحہ پڑھے. آپ یہاں سے اللہ والے حضرت غلام فاروق شاہ نقشبندی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلے, جام نگر کے جید ولی حضرت محبوب شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلے, حضرت کامل شاہ بلال شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلے گئے, جامع مسجد کے اندر احمد و محمد شاہ علیہ رحمہ آرام فرمائے, ان کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ لیے. پھر چلے گئے قبرستان میں مومنوں کی قبروں, اپنے مرحومین اپنے خاندان والے لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھا. آپ کا حمل اس حدیث پاک پہ ہو گیا. اب آئے زیادہ وقت مسجد میں گزارے, عشاء سے پہلے عشاء سے بعد سے بیٹھے رہیں جب تک دل نہ اٹھتا ہے. کوشش کریں زیادہ وقت اس رات کا اللہ کی عبادت مسجد میں گزاریں, بلکہ اللہ والوں کے حال یہ تھا کہ وہ عشاء کے بعد سے بیٹھ جاتے تھے, اسی جگہ بیٹھے رہتے نماز پڑھتے, یہاں تک کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز فجر با جماعت ادا فرمایا کرتے. یہ ہوتا ہے یہ اس لیے خدا را ان ساری چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہ کیجئے گا. آپ کو جانا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جرے فاتحہ پڑھ کے آ گئے, اور آپ کے سرکل میں بھی جو ایسے ہو انہیں بھی بتائیں, اور بالخصوص جو عورتیں نکلنا شروع ہوئی ہے انہیں روکیں. انہیں جو ہے اگر اس چیز کو نہ روکا گیا ویسے ہی ہم لوگ تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ساری دنیا ہمیں ٹارگیٹ بنا رہی ہے. ابھی پھر شام کے حالات خراب ہو رہے ہیں, فلسطین کے حالات خراب ہو رہے ہیں, ذرا ادھر بھی نظر دوڑائیے کس حال سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, کس طرح انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کر دشمنوں کے سامنے آنکھیں دکھائی ہیں. وہ جھکنا پسند نہیں کرتا ہے. بچہ مارا جا رہا ہے ماں کے سامنے, ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی, ایک بیوی کے سامنے اس کا شوہر گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے, مگر ان کا ایمان ہے. آج دیکھیے پھر سے حالات فلسطین و شام کے خراب ہے. ایک ساری دنیا ہم پہ ٹارگیٹ بنائے ہے, ایک ساری دنیا ہم پہ نشانہ ٹانگے ہے. فلسطین سے لے کے شام, آسام سے لے کے برما, فرانس سے لے کر امریکہ, اور آج ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سارے لوگوں کی نظر قوم مسلم پہ پڑی ہے. ٹارگیٹ بنایا جائے, ایشو بنایا جائے. ہندوستان میں مسلمان کا نام بھی نہ لینا چاہیے. ایسے ایسے بیانات آتے ہیں. اس سارے حالات کے اندر ہم خود آوارگی میں چلے جائیں گے. بتاؤ دین کی فکر کون کرے گا؟ اے مسلمان دین کی فکر کون کرے گا؟ وطن کی فکر کر نادان
جوان مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری تباہی کے مشورے ہیں سیاست کے ایوانوں میں، تیری تباہی کے مشورے ہیں سیاست کے ایوانوں میں، بارود کے ڈھیر پہ شجر کب ہرے ہوئے، میدان چھوڑ دیتے ہیں لشکر ڈرے ہوئے، میدان سیاست سے لے کر شہر کے ایوان تک، میدان سیاست سے لے کر شہر کے چوراہے تک، ہر جگہ میری تباہی کے مشورے ہوئے، مگر آسان نہیں ہے وقت کا پنجہ مروڑنا، کہہ دو ضمیر ہے جن کے مرے ہوئے، کہہ دو ضمیر ہے جن کے مرے ہوئے، تو ہر جگہ ہمارے خلاف، اور ہم لوگ ہمارے خلاف ٹارگیٹ لوگ ایشو بنا رہے ہیں، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، دیکھیے گا کبھی یو پی میں مسلمان کو مارا، کبھی بہار میں، اور اسی طرح اور ہم لوگ ہیں پب جی گیم میں لگا پڑا ہے، بے وقوف تو اس میں پڑا ہے، تیرے مذہب کی فکر کر، تیرے دین کی فکر کر، اڑا دیا جائے گا، کوئی پتہ پوچھنے والا نہ ہوگا، سارا دن دیکھو تو انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، ساری راتی دیکھو تو اسی پہ بیٹھا ہے، ارے تو جوان ہے، تو کچھ نہ کرے گا تو بتاؤ آگے تیرے دین، آگے تیرا دین تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا، مگر تیری وجہ سے حالات خراب ہوں گے، اور ہم لوگ ہیں کہ اسی موبائل کو لے کر دنیا اسی سمجھے بیٹھے ہیں، ارے تیری جوانی تو عبادت میں آنی چاہیے تھے، تجھے تو حضرت خالد ابن ولید کا کردار آنا چاہیے تھا، تیرے اندر تو حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت آنی چاہیے تھی، اس کے خلاف تیرا کردار کافروں کی طرح، تیری طرز مشرکوں کی طرح، تیرا اٹھنا بیٹھنا سارے جو ہے غیروں کی طرح ہے، کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ تو مسلمان کا دیوانہ، آقا کا دیوانہ مسلمان ہے، کسی اینگل سے نہیں پتا چلتا کہ تو جناب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا شیدائی ہے، آخر تیرے اندر کون سی چیز ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ تیری نسل کا صلاح الدین ایوبی ہے، تیری خاندان کا نور الدین زنگی ہے، تو نے اسلاف کو بھلا ڈالا، ان کی سیرت کو بھلا ڈالا، سارا وقت ہم نے انٹرنیٹ پہ گزار دیا، نہ مذہب کی فکر ہے، نہ مسجدوں کی فکر ہے، نہ ہمارے دین کی فکر ہے، پھر تو حالات خراب ہوں گے، یہ اب وقت ہے، ساری دنیا جب ٹارگیٹ اور ہمارے سر پہ گولی تان کے کھڑی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس تو لباس مصطفیٰ کی سنت کا پہن، لباس مصطفیٰ کی عقیدت کا پہن لے، تو مسجد کا عادی بن جا، تیرے سر پہ ٹوپی رہے، تیرے جسم پہ اسلامی لباس رہے، تو مصطفیٰ کی ادا میں ڈھل جا، تو جہاں جائے گا اللہ تیری اداؤں سے مصطفیٰ کا کلمہ پھیلاتا رہے، ضروری ہے اس بات کی ضرورت ہے، مگر ہمارا جوان اب آوارہ ہوتا چلا گیا، اور اس طرح آوارگی آ رہی ہے، اللہ اللہ کیا کہے، سمجھ میں نہیں آتا چھیڑوں داستہ کہاں سے، سمجھ میں نہیں آتا چھیڑوں داستہ کہاں سے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، یہ حال ہو گیا ہے ہمارا، اس لیے خدا را جوان لوگوں سے کہتا ہوں میں اپنے اندر پریورتن لائیے، اور تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے، کہیں ادھر ادھر گزار دو گے بڑھاپے میں پچھتانے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کچھ دنوں پھر ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، 80 سال کے بوڑھے ہیں، وہ رو رہے تھے کہ باپو افسوس ہو رہا ہے، اب جا کے میں 2-4 سال ہوئے تب مجھے پتا چلا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، وہ بہت رو رہے تھے کہ باپو جوانی آوارگی میں گزار ڈالی، جس زمین اور جس جوانی اور جس عمر میں مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا وہ عمر میں نے قلبوں میں گزار ڈالی، وہ عمر میں نے چوک و چوراہوں پہ گزار ڈالی، مجھے اب جا کے پتا چلا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا معنی رکھتی ہے، مگر کیا کروں اب تو پاؤں میں طاقت نہ رہی، اب تو مسجد میں جانے تک بھی سانس پھول جاتی ہے، وہ رو رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ جوانی جو گزار رہی اس نے آوارگی کے اندر کتنا انمول پیریڈ اس نے ایسے ہی گما ڈالا، کتنا بہتر پیریڈ اس نے ایسے ہی فضول گما ڈالا، اس لیے اے جوان تورے کام کچھ بھی رہے، آفس میں کام کر، کہیں بھی کام کر، مگر نمازوں کی پابندی رہنی چاہیے، دل میں مصطفیٰ کی محبت رہنی چاہیے، تیرے کردار میں اگر آفس کا اصول ہے ٹھیک ہے پینٹ شرٹ پہن لیا، مگر آفس سے نکل کر گھر پہ آئے تیرے سر پہ ٹوپی رہنی چاہیے، تیرا لباس اسلامی رہنا چاہیے، تیری چال میں اسلام چھلکتا رہے، تیرے اٹھنے بیٹھنے میں مصطفیٰ کی ادائیں چھلکتی رہے، تو کہیں بھی کام کر مگر واپس آئے تو پھر اسلامی لباس میں آ جا، پھر مصطفیٰ کی کردار میں آ جا، آقا کی سیرت میں آ جا، تاکہ پتا چلے کہ ہاں جب یہ ایسا ہے تو ان کے ابو ذر غفاری کیسے ہوں گے، خالد ابن ولید کیسے ہوں گے، اس
اس لیے جوانوں سے یہ کہتا ہو، آؤ یہ سارا انٹرنیٹ اور فیس بک کچھ دینے والا نہیں ہے، صرف 10 دن تک آپ اس کو نہ چلائیے، خود بخود دل سے شوق اتر جائے گا۔ 5 دن تک اس کو مت چلائیے، خود بخود دل سے شوق اتر جائے گا، اور زیادہ وقت عبادت میں لگے گا، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگے گا۔ اور پھر عبادتوں کے اور جوان کا سجدہ، ایک جوان کا سجدہ جب وہ مسجد میں آ کے کرتا ہے، اللہ اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک جوان جب مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی بزم میں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو یہی آدم کا بیٹا ہے جس کے تعلق سے تم نے کہا تھا ایسے آدم کو بنائے گا جو خوریزی کرے گا، دیکھ فرشتوں یہی آدم کا بیٹا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے لیے میری بارگاہ میں جھکنے آ گیا ہے۔ بتاؤ اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ کہ مولا تو جزا دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو تمہاری عبادت سے اس کا ایک سجدہ بڑھ گیا ہے۔ یہی ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے، اور ہر طرف ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اگر ان چیزوں کی طرف بھی دھیان نہ دیں گے مارے جائیں گے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری تباہی کے مشورے ہیں سیاست کے ایوانوں میں۔ اللہ تعالیٰ حسن توفیق عطا فرمائے اور مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے۔ پوری تقریر کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے 2 شعر میں فرما دیا، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے۔